لیکن یہ ٹیشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں، لیکن ٹیشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی الاسلام چاہتے ہیں۔ یہ پیاری حدیث ہے، آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے وہ حدیث۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسموکی فیکٹس۔ میں ہوں محمد عدنان۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مختلف اپڈیٹ ملتی رہیں۔ انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیو ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ویڈیو میں وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کی آج بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ حدیث بہت لمبی ہے، اور اگر اس حدیث کو مکمل پڑھا جائے، جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور مکمل پڑھ کے آپ کو سنا بھی دوں گا، تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اختلاف ہے وہ کسی چیز میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اختلاف پہ رائے رکھا جا سکتا ہے، جو کہ ابھی مرزا صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب علماء کے بارے میں وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اسی ویڈیو کے متعلق اور بات بھی کریں گے، اور پھر میں وہ آپ کو پوری حدیث بھی آج شیئر کرتا ہوں، سناتا ہوں کہ اس پوری حدیث میں کیا بات ہے۔ لیکن یہ ٹیشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں، لیکن ٹیشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی الاسلام چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹیشن ٹیٹ نہیں۔ وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے۔ وہ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، المستدرک الحاکم میں ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی۔ وہ بڑے فیشنی صحابی تھے، بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی، جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ اب لاڈلے بھی تھے، بڑے فیشن والے بھی تھے، تو نبی الاسلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا، آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا، کہ جی ان کی دیکھیں جتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں، اور یہ تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے المستدرک الحاکم میں۔ نبی الاسلام اور میں خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے، بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی الاسلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے، بس دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ ان کا کیا؟ کہ یہ بال، اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ سر یہی وابی میں اور صحابی میں فرق ہے، یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے۔ آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، صحابہ کرام نبی الاسلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے۔ آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے۔ صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی، وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہے جو آپ نے کہا، سمعنا واطعنا۔ تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے۔ بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے، اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے، اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے۔ اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں نا، تو موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں، ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے، ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی، یہ اہمی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچوں، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی حلاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی کی بات ہو رہی ہے، صرف محبت کی نہیں۔ آپ نے معاشرے سے آر محسوس، اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں، تیری کیا اوقات ہے، تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ دنیا کے سارے بر اعظموں میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے، سر سلام ہے، پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آدھی پنڈلی تک، آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے،
پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی، حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گھسیڑ دیا ہوا انہوں نے۔ ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے، اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے۔ آپ کے علماء نے واسکٹوں میں جو رومال رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنت میں عمل کر رہے ہیں؟ اور زرگ برگ جو گونے پہنی ہوئی ہیں، خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ۔ تو سر کس کیا ہے؟ میں اللہ کے فضل سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ درجنوں اسٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، حالانکہ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل حدیث اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا، لیکن چونکہ سنت تھا ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم۔ آج بھی ایک بڑے آفس میں میری جس لیول کی جاب ہے، دنیا میں کم لوگ اس لیول تک جاتے ہیں۔ ہمارے آفس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہے۔ کوئی وہ سر دنیا سے نہ گھبرائیں، وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرینڈ سیٹر بنے، لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں، کسی سے آر محسوس نہ کریں، اپنی سادگی کی زندگی گزاریں، آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا، ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ ایوارڈ ون کیا ہے، جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر، پوری دنیا میں چند لوگوں کو وہ ایوارڈ ملا ہے، وہ سندھ کا ایک بندہ ہے، علی نام ہے اس کا نام، پوری مٹھی داڑھی ہے جی۔ اس بندے نے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں، یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ 60-70 ہزار مرغیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی، تو اس نے اس کی کنٹرول انوائرمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے، اور آپ حفاظتی تدارک کر لیں۔ میں اگلے دن جیو پاکستان صبح کے پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، پوری اس کی داڑھی ماشاءاللہ، اس کے لیول کا سافٹ ویئر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر، تو اس نے کیا داڑھی چھوٹی کروا دی ہوئی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دین کو پریکٹس کریں، ان کی تو کوئی اوقات نہیں، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں لکھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مرزا انجینئر صاحب کا یہ کلپ سنا، اس میں انجینئر صاحب نے کچھ باتیں اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں اور کچھ باتیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم لوگ آج کل صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ قربان کریں گے، لیکن وہ زبانی کہتے ہیں، عمل سے نہیں کہتے۔ دوسری بات ہے کہ صحابہ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے وہ منوان تسلیم کرتے تھے، اس میں کوئی چون چران نہیں کرتے تھے۔ یہ انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر صاحب نے جو کہا ہے کہ جی وہ جو صحابی تھے وہ بہت فیشنی تھے اور ایسے تھے ویسے تھے، حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری حدیث ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، وہ حدیث کافی لمبی ہے اور یہی حدیث میں ڈسکرپشن میں ایڈ بھی کر دوں گا، اس کی عربی عبارت بھی موجود ہوگی اور اس کی اردو بھی موجود ہوگی۔ تو وہ جو حدیث ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہارون بن عبداللہ ابو عامر، عبد المالک بن عمر، حشام بن سعد، قیس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین تھے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک شخص دمشق میں تھے جن کو ابن انزلہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے خلوت نشین تھے، لوگوں میں بہت کم بیٹھتے تھے، یا تو وہ نماز ہی میں ہوتے، اس سے فارغ ہوتے تو تسبیح و تکبیر میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ اپنے گھر چلے آتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک روز وہ ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اس وقت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ کہو جو ہمیں فائدہ دے اور تمہیں کوئی نقصان نہ دے۔ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، جب وہ واپس آ گیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مجلس میں بیٹھ گیا اور اپنے پہلو میں بیٹھے شخص سے کہنے لگا کہ کاش تم نے ہمیں دیکھا ہوتا جب ہماری دشمن سے مٹھ بھیڑ ہوئی تھی۔ فلاں آدمی نے نیزہ اٹھا کر کسی کافر کو مارا اور کہا کہ یہ نیزہ میری طرف سے لو اور میں غفاری لڑکا ہوں، تمہارا اس لڑکے کے قول کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اس نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں تو اس لڑکے کے اس قول میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اس پر دونوں نے تنازع کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو اجر بھی ملے گا اور اس کی تعریف بھی کی جائے گی۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اختلاف ہے وہ ہو سکتا ہے اور اختلاف رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، جو کہ مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اختلاف ختم کیا جائے اور سب ایک ہی بات پہ آ جائیں۔ راوی بشر تغبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اس کو سن کر خوش ہو گئے اور اپنا سر ان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے کہ تم نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس بات کا اعادہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ میں یہ کہنے لگا کہ وہ ضرور ان کے گھٹنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ بشر تغبلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور دن وہ صاحب ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے صدقہ کر رہا ہو اور انہیں کبھی بھی بند نہ کرے۔ پھر ایک روز وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع پہنچائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ فرمائے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی بہت عمدہ آدمی ہے، اگر اس کے پٹے لمبے نہ ہوئے اور وہ آزار نہ نیچے لٹکائے۔ بس یہ بات حضرت خریم رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراً چھری لے کر اپنے بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا کانوں تک اور اپنے آزار کو نصف پنڈی تک اونچا کر دیا۔ پھر ایک دن وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے اور تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی سفر سے واپسی پر کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو، بس اپنی سواریوں اور اپنے لباس وغیرہ درست کر لو، یہاں تک کہ تم لوگوں کے درمیان سیاہ داغ کی طرح ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گندی باتیں کرنے، گندا سندہ رہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابو نعیم نے حشام سے یہی روایت کیا ہے کہ اس فرق سے کہ انہوں نے کہا حتیٰ کہ تم لوگوں میں تل کی طرح ہو جاؤ۔ تو یہ مکمل روایت ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ اس میں انجینئر صاحب نے کون کون سی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں، یہ اب آپ بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو بھی دوبارہ سنیں اور پھر اس کو بھی سنیں، اگر نہیں ہے تو اس کو ڈسکرپشن میں آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی جتنی بات لکھی ہو اتنی ہی آگے کرنی چاہیے۔ انجینئر صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی تشریح، اپنی چیزیں خود ایڈ کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ بذات خود بالکل ٹھیک ہیں اور سارے علماء وہ سب جاہل اور گدھے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج تک علماء نے ہی امت کے لوگوں کی خیر خواہی پیدا کی ہے، ان کے لیے اچھا کام کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ باقی اختلاف شروع سے آیا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو شرک ہے، جو غلط چیزیں ہیں، اس کو کوئی بھی پروموٹ نہیں کرتا، اس کو سب یہی کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی جاہل ہی انسان ہے جو یہ کہے کہ قبر کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں یا قبر کے اوپر کھڑا ہو کے مانگنا شروع کر دے، یہ کوئی بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔